علامہ و مولانا حافظ قاری عبدالملک صاحب قبلہ کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس سے قبل کہ حضرت کا خطاب ہو، آج کے اس محفل کے روح رواں جناب میرے عزیز حافظ طیب صاحب قبلہ اور ابراہیم بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ دونوں حضرات مل کر آئے ہوئے ہمارے مقرر خصوصی حضرت علامہ حافظ قاری عبدالملک صاحب قبلہ کی گلپوشی اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ہم نے جن کو مقرر خصوصی بنا کر اپنی جشن کی سٹیج کی زینت بنایا ہے، رونق محفل بنے ہوئے ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں قاری صاحب کے شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ یقیناً ایسے ان گنت ستارے ہیں جو آج پوری مہاراشٹر کی سرزمین میں جگمگا رہے ہیں، یہ قاری صاحب قبلہ کی مرہون منت ہے۔ اور اللہ نے چاہا تو تا زندگی، جیسا کہ ابھی میرے ایک استاد نے ہمیں نصیحت بھی کی، انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ تا دم حیات اس چیز کو باقی رکھیں، اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں۔ بلا تاخیر اس شعر کے ساتھ میں حضرت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ ایک ایسی شان پیدا کر کے باطل تھر تھرا اٹھے، نظر تلوار بن جائے، نفس جھنکار بن جائے، پھولوں کی ہنسی ہو کہ ستاروں کی چمک ہو، ثواب پر قربان ہیں، تشریف تو لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا آواز تو نہیں زیادہ ہوگا، اس کا کم کر دو۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، لا سیما علی آثارہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس مبارک مجلس میں میری خوش قسمتی ہے اور ہم تمام کی مشترکہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ قرآن مجید کے میں نے پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی۔ اس آیت کا آخری حصہ میرے آج کی اس ٹوٹے پھوٹے کلام کا موضوع ہے۔ اس سے قبل آئیے حکم کے مطابق میں 2 شعر نعت پاک کے پڑھ دوں، پھر انشاءاللہ میں اس پر اپنے انداز میں گفتگو کر کے پھر اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا۔ بے شک بے شک۔ آپ لوگ محبت سے درود شریف سنا دیں۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد جی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانا ہے، چہرہ
کتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیرا ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر ملا ہے درود شریف پڑھیں مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب ذرا مائک کی طرف دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تقریر سے پہلے ہی آواز کا مسئلہ ہو جائے۔ ہے تو ہی اول، آپ تھوڑا سا توجہ میری طرف رکھیں، آپ مطلب یہ آپ اس چیز کو مطلب ظاہر کریں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ مائک کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ توجہ فرمائیں، بسم اللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے تو ہی اول ہے تو ہی آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت مدرسہ بزم انوار صوفیہ خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70 ہزار پردے خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70 ہزار پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں
जहां में बन जाते तूरे लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी। जवाब तेरा क्या कहने में, माशाअल्लाह। है तू भी साइम अजीब इंसान के खौफ महशर से है हिरासा, के खौफ महशर से है हरासा। अरे तू जिनकी हालात पड़ता, अरे तू जिनकी हालात पड़ता, वही बनेंगे हिजाब तेरा। अरे तू जिनकी हालात पड़ता, वही बनेंगे हिजाब तेरा। न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी। जवाब तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। एक मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मैंने कुरान मजीद की तिलावत की हज़रत। अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है कुरान में। अल्लाह ताला फरमाता है, जब आसमान से ज़मीन पर पानी गिरता है, अंज़ला मिनस समाई मान फसालत अवदियतुम बेक़दरिहा, तो गिरने वाला पानी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बह जाता है। फ़हतमल सैलु ज़बदर राबिया, जब गिरता है पानी तो पानी जहाँ गिरता है वहाँ पानी के साथ पानी पर एक झाग पैदा होती है। झाग समझते हैं आप लोग? फेस, जहाँ पानी गिरता है वहाँ फेस पैदा होता है, झाग पैदा हो। ये कुरान सुना रहा हूँ मैं आपको। अल्लाह ताला फरमाता है, अच्छा एक और उसकी अगली मिसाल ये कि जब तुम अपने जेवर बनाने के लिए सोना या चांदी पिघलाते हो, पकाते हो, तो उसमें भी यही कंडीशन होती है। ये होता है कि वो भी जब पकता है तो उस पर भी जो है झाग पैदा होती है, फेस बनता है। अल्लाह फरमाता है कि ये जो मिसाल है ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये कुरान दे रहा है। और फरमाता है कज़ालिका यदरिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल। अगली बात सुनने से पहले ये गौर कर लो कि ये मिसाल अल्लाह हक और बातिल को समझाने के लिए दे रहा है। आगे फरमाता है होता क्या है, फलम्मा फअम्मा ज़बदो फ़यज़हबु जुफ़ा, जब पानी गिरता है तो समंदर में भी जमा होने वाला पानी भी जब हिलता रहता है, शोर मचाता है, तब भी किनारे पे फेस जमा होता है, झाग पैदा होती है। कुरान कहता है कि वो गिरते वक्त पैदा होने वाली झाग भी और उसके हिलने और हरकत और शोर मचाते वक्त भी नजर आने वाली झाग भी, ये सब खत्म हो जाती है, उड़ जाती है। व अम्मा मा यनफ़उन नास फयनकुसु फिल अर्द, झाग नजर तो आती है, शोर तो मचाती है, हलचल तो करती है, मगर उड़ जाती है। मगर बसता क्या है? अब कुरान का जाविया देखो मुसाफ, कितनी जबरदस्त बात कुरान ने, अल्लाह ने इरशाद फरमाई। अब मिसाल पानी की दी जा रही थी, मिसाल सोने चांदी की दी जा रही थी। बोलना क्या चाहिए था कि झाग उड़ जाती है, पानी रह जाता है, ये बोलना चाहिए।
سونے چاندی کو جب پگھلاتے ہو تو جھاگ اڑ جاتی ہے، سونا رہ جاتا ہے، چاندی رہ جاتا ہے. اللہ نے سونے کا ذکر نہیں کیا آخر میں، پانی کا ذکر نہیں، کیونکہ مثال تو پانی کی دے رہا ہے، مثال تو سونے چاندی کی دی جا رہی ہے. مگر آگے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جھاگ تو اڑ جاتی ہے مگر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، فَيَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اسے زمین میں باقی رکھتا ہے. اللہ اس کو زمین میں جمع دیتا ہے، اللہ اس کو باقی رکھتا ہے. مثال پانی کی دی جا رہی تھی، مثال سونے چاندی کی دی جا رہی تھی، لیکن اگلے حصے میں یہ نہیں کہا کہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے پانی رہ جاتا ہے، بلکہ فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پھیس تو چلا جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو چیز انسانوں کو نفع پہنچاتی ہے وہ باقی رہتی ہے. اور آگے فرمایا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، خالی پانی پھیس نہیں سمجھنا، یہ اللہ کی مثال ہے جو تمہیں سمجھانا چاہتا ہے. اس کو پانی پھیس پہ فائنل نہیں کرنا کہ مطلب اس کا پانی ہی تھا، پھیس ہی تھا. قرآن آگے کہہ رہا ہے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، یہ مثال ہے اللہ کی طرف سے کہ جو چیز، جو ذات انسانوں کو نفع پہنچاتی ہے، اللہ اس کو مختلف شکلوں میں دنیا میں زندہ رکھتا ہے، اس کو باقی رکھتا ہے. آج کی یہ مجلس قاری صاحب رحمہ اللہ کے یاد میں منعقد کی گئی. الحمدللہ ایسی شخصیت تھی، وہ ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کو ان کی ذات نے نفع پہنچایا ہے. اور نفع ایک طریقے کا نہیں پہنچایا مول صاحب، ہر طریقے کا نفع تھا. ایک حدیث ہے اذا ختم الرجل القرآن فاقبل الملک بین عینیہ، جب کوئی بندہ حافظ قرآن ہوتا ہے، یہ جو ملصاب لوگ بیٹھے ہیں ان کو نارمل نہیں لینا، یہ بڑے درجے کے لوگ ہوتے. رسول اللہ فرما رہے. کون فرما رہا ہے؟ بولو، ہمیں آپ ہی کو تقریر سنانے کے لیے آیا ہوں. کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی بندہ قرآن کا ختم کرتا ہے، مکمل حافظ قرآن بنتا ہے، یا جب بھی قرآن کو مکمل کرتا ہے، اگر اس حدیث کو اگر عام کے لیے بھی اگر کہا جائے تو جو بھی قرآن کو مکمل کرتا ہے، رسول پاک نے فرمایا فرشتہ اس کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے. قاری صاحب رحمہ اللہ کتنے بار قرآن مکمل کرتے تھے؟ انہوں نے صرف خود قرآن مکمل نہیں کیا. ایک بات حضرت نے بڑی اچھی، میں ان کی وہ بات میں بڑی مجھے اچھی لگی کہ حافظ قرآن تو تھے، قاری قرآن تو تھے، مگر میں نے کم وقت میں جو مل صاحب کو دیکھا، مل صاحب ایک بہت اچھے انسان تھے. بہت اچھے آدمی تھے، بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، بہت اچھے کردار کے مالک تھے. اور ایک جملہ بھی حضرت نے مجھ سے پیشتر فرمایا کہ دنیا کی دولت کی طرف ان کی رغبت زیادہ نہیں تھی. مول صاحب یہاں 30 سال رہے، 35 سال رہے، مجھے کو نہیں معلوم، پوری زندگی سائیکل پہ گزار دیا بندہ، پوری زندگی سائیکل پہ گزارے. مگر اللہ تعالیٰ، سارے علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر قاری صاحب رحمہ اللہ کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت ہے کہ ان کے مزاج میں 2 نمبری نہیں تھی. ان کے مزاج میں اخلاص تھا. مول صاحب جو بھی کام وہ کرتے تھے وہ اخلاص کے ساتھ کرتے تھے، اور وہ بہترین آدمی تھے، بہترین انسان تھے. اور بہترین انسان کا تو حدیث شریف، ایک حدیث، بہت ساری حدیث ہیں، ایک حدیث تو اکثر آپ سنتے ہوں گے، وہ چندہ کرنے کے لیے ابھی رسید پہ لکھی جا رہی وہ حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے، تمہارے اندر بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اب یہ حدیث جو ہے چندہ مانگنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. رغبت دلانے کی نیت سے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں اس پر کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ تو جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. قاری صاحب رحمہ اللہ کی زندگی بچپن سے اگر آپ دیکھیں، بچپن سے
تو جوانی بھی بچپن بھی آخری لمحے تک اسی کام پر آپ جو ہے فائد رہے اور یہی کام کرتے رہے, قرآن سیکھے اور آخری دم تک سکھاتے رہے, تو قاری صاحب قبلہ ایک بہترین شخص تھے, یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا. بے شک سبحان اللہ. سیکھے اور دوسروں کو سکھائے وہ تم میں بہتر ہے, یہ تو حدیث سے قاری صاحب کا بہتر ہونا یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا. بے شک سبحان اور اللہ. خود حافظ قرآن تھے, لیکن الحمدللہ اپنے علاقے کی خدمت کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ تھا. میں دھانورا گیا تھا, پڑھائی کا میرا دور تھا, غالباً عرس میں ہم لوگ گئے تھے تو وہاں علماء اکرام بیٹھے تھے, قاری صاحب قبلہ بیٹھے تھے, تو اس وقت وہاں کمرے میں پتہ نہیں مجھے کس کا وہ مکان تھا, اس کمرے میں چرچا چل رہی تھی کہ قاری صاحب قبلہ کو رمضان میں تراویح سنانے کے لیے سعودی کی جگہ آئی تھی. اور ایک سال گئے بھی تھے. گئے بھی تھے ماشاءاللہ, بتا رہے تھے کہ جا نہیں پائے, تو سعودی عربیہ کی ان کو جگہ آئی تھی. اب دیکھو کتنا بہترین شخص ہمارے ماحول میں آیا اور آ کر چلا گیا. سبحان اللہ. بے شک بے شک, کیا بات. لیکن انہوں نے اپنے علاقے کو فوقیت دی, تو کیا انہوں نے اپنی زندگی کی اتنی قربانیاں ہمارے علاقے کے لیے ہمارے لیے دی, تو ہمارے لیے کیا کچھ ان کے لیے بنتا نہیں ہے؟ ہم بھی کچھ ان کی بارگاہ میں پیش کریں. آج کی یہ مجلس حفاظ اکرام نے مجھے بتایا کہ ان کے شاگردوں نے جو رکھی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بہترین آپ نے کام کیا ہے. ان کی روح مبارکہ کو آپ نے خوش کر دیا ہے, کیونکہ وہ روحانی جسمانی طور پہ اگرچہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے, لیکن روحانی طور پہ ہمارے اندر وہ موجود ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے جو روحوں کا جو معاملہ وہ مجھے تفسیر وہ نہیں بتانی, کہ وہ جو ہے اللہ کی دی ہوئی عطا سے وہ لوگ جو دنیا میں باقی ہیں ان کے لیے تصرف کی بھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمایا. علماء کرام بیٹھے, میں ابھی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. اب یہ جو لوگوں میں یہ خیال بنا کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ کچھ نہیں کر سکتا, کیا بھی نہیں کر سکتا, اصل میں ان کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے. یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. علماء اکرام جو علم کی دنیا کے جو شاہ سوار ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جاہلوں کو پتہ نہیں کہ کیا چیز ہے وہ. ابن تیمیہ سے سوال ہوا کہ جو مرنے کے بعد چلا گیا تو وہ کیا زندوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ ابن تیمیہ کے سہیلا اس میں اپنا کتاب میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے البدایہ میں لکھا, وہ شاگرد تھے ان کے ابن تیمیہ کے, تو انہوں نے کہا فاجاب نعم الحمدللہ, انہوں نے جواب دیا کہ ہاں الحمدللہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ دنیا والوں کی مدد کرتے ہیں, اللہ کی عطا سے ان کو اللہ دیتا ہے الحمدللہ, وہ دعائے خیر فرماتے ہیں, تصرف بھی اللہ جن کو دیتا ہے. اب وہ درجے ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ تقریباً 3000 یا 4000 درجے ہیں ولایت کے. تو ہر ولی کا اپنا اپنا درجہ ہے, جس کو اللہ کی بارگاہ میں جیسا قرب ملا وہ ویسا جو ہے پاتا ہے. مگر یہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا منصف, کہ کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا.